بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ پیدائش اس پر بات کریں گے، کیونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی سرزمین میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں چند اقوال مشہور ہیں۔ ایک اس میں 9 ربیع الاول کا ہے، ایک 8 ربیع الاول کا ہے اور ایک 12 ربیع الاول ہے۔ ان تینوں اقوال میں محققین کے نزدیک 9 ربیع الاول یہ زیادہ مناسب اور تحقیق کے قریب ہے۔ 9 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دار فانی میں تشریف لائے۔ اپنی تشریف آوری سے اس کائنات کو معطر اور معمر کر دیا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم سے ایک نور باہر نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر، اس میں گفتگو کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اطوار کو، عادات کو بیان کرنا ثواب کا کام اور لائق تحسین کام ہے۔ ہر مسلمان کے دل اور روح اس سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر، اس دنیا میں آنے پر، اس تاریخ کو، اس دن کو بطور جشن منانا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے دن کوئی خاص عمل کرنا، اس کو ایک خاص طریقے سے، خاص زاویے سے اس کو منانا اور اس میں خاص چیزوں کو شامل کرنا، آیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ جس طرح عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پیدائش کے دن میں خوشی مناتے ہیں، محفلیں منعقد کرتے ہیں، لائٹیں لگائی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں جو وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کرسمس کے دن کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں نے بھی انہی کے طرز پر، جس طرح ان کے ان محافل کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں، دنیا جہاں کے غلط کام ہوتے ہیں، بے انتہا پیسہ اور اسراف کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے، تو آیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اپنے پیغمبر کے پیدائش کے دن اس طرح منانا، اس طرح فضولیات کرنا؟ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی زندگی میں کتنے ایسی تاریخ گزرے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اس دن کے منانے کی تبلیغ اور ترغیب نہیں دی امت کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین کا دور آتا ہے جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری سنتوں کو لازم پکڑو اور خلفائے راشدین المہدیین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کا یہ طریقہ نہیں اپنایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدائش کے دن کو وہ خصوصی طور پر منائیں۔ میلاد منانے کا جو رواج، سب سے پہلا جو جشن منایا گیا وہ ہے 604 ہجری سلطان ابو سعید مظفر الدین گوکپوری کے دور کا، یعنی اسلام کی 6 صدیاں اس میلاد کے جشن سے خالی ہیں۔ آپ اندازہ کریں ایک ایسا کام جس کے وجود اسلام کے 6 صدیوں سے خالی ہے، آج وہ اسلام کا اور اہل سنت کا شعار بن گیا ہے اور اس کا اپنانے والا عاشقان رسول کہلاتا ہے، اور اس پر بدعت کہنے والا اور اس سے روکنے والا وہ دشمنان رسول میں شمار کیا جاتا ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ اور جس شخص نے اس پہلی میلاد کی مجلس منعقد کی وہ فاطمی شیعہ تھا، اربل کا بادشاہ ابو سعید مظفر الدین گوکپوری تھا جس نے میلاد کی محفل سجائی۔ اب اس بدعت کے اندر آپ دیکھیں، پہلے دن سے جو بدعت مقرر کی گئی ہے آج تک وہ قائم اور دائم ہے۔ اس محفل میلاد میں 3 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ پہلا 12 ربیع الاول کی تاریخ کا تعین، رضا خان بریلوی صاحب نے بھی
12 ربیع الاول کو تاریخ کے لیے مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ 3 تاریخیں بتائی ہیں، 8، 9 اور 12۔ تو انہوں نے پہلے اس بادشاہ مظفر الدین نے اس 12 ربیع الاول کی تاریخ کو متعین کر دیا تھا، اور اس بدعت کو اسی نے مقرر کیا تھا، وہ اسی طریقے سے آج تک قائم اور دائم ہے۔ آپ دیکھیں، تمام اہل علم کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کی حقیقی اور کنفرم تاریخ نہیں ہے، بریلوی حضرات کو بھی پتہ ہے، لیکن آج تک اس بدعت کو ختم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی جب منائی جاتی ہے تو وہ 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدعت کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ سنت تو نہیں ہے کوئی اس کو صحیح کرے گا۔ تو آج تک انہی حضرات کو بھی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے متبعین اور اپنے ماننے والوں کو یہ کہیں کہ 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کی پیدائش کا حقیقی تاریخ نہیں ہے۔ لیکن جو بدعت چلی ہے تو ان علماء کی سرپرستی میں 12 ربیع الاول کے دن ہی یہ خرافات کیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز، اس کے اندر علماء اور صلحاء کا اجتماع ہوتا تھا۔ تیسری چیز، ختم محفل پر طعام اور قیام، گوگ پوری کے دسترخوان پر 5000 بنے ہوئے بکرے، 10,000 مرغیاں، 1,00,000 پیالیاں اور 30 حلوے کے تال پکتے تھے۔ یعنی یہ فضول خرچی اس دن سے جاری ہے۔ ہر سال اس تاریخ میں یہ تمام چیزوں کا التزام کیا جاتا ہے جس کا شریعت نے کبھی حکم نہیں دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ذکر، آپ علیہ السلام کی عادات، آپ علیہ السلام کے اخلاق، آپ علیہ السلام کی سنتوں کے تذکرے کرنے سے کس نے منع کیا ہے؟ لیکن اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا ہے کہ وہ رسمی طور پر اپنے ماننے والوں کو بتائے کہ سال کا ایک دن مقرر کریں، اس دن یاد کریں، باقی دنوں میں چھوڑ دیں۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا، آپ علیہ السلام کے میلاد کے جشن کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی سنتوں کو اپنایا جائے، جو طریقہ اس نے صحابہ کو بتایا اس طریقوں کو اپنایا جائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ سال کے 12 مہینے میں ایک مہینہ اس ذکر خیر کے لیے منعقد کی جائے، باقی 11 مہینہ آپ علیہ السلام کو بھول جائیں۔ اس جشن کو میلاد النبی کا جشن کہا جاتا تھا۔ یعنی اتنی خرافات ہونے کے باوجود آج تک کسی کو یہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ اس جشن کو عید کا نام دے دے، حالانکہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ منع فرمایا ہے کہ میری قبر کو عید اور مسجد نہ بنانا۔ مسجد نہ بنانا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد سجدے کی جگہ ہوتی ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، کیونکہ عید لوگوں کے لیے، مجمع کے لیے سال میں ایک دن متعین اور مقرر ہوتا ہے، لوگ اس دن میں جمع ہوتے ہیں، اس دن میں آتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے، آپ علیہ السلام کے جشن میلاد کے لیے اس حد تک لوگ آ گئے ہیں جس چیز کا آپ علیہ السلام نے اپنے ارشادات میں صاف منع فرمایا ہے، آج سب لوگ اس جشن کو عید میلاد النبی کہا جانے لگا ہے۔ اس بدعت کے اندر جب ایک بدعت انسان جب ایجاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس وقت اہل علم کے ہاتھ سے یہ ہوتا ہے، پھر بعد میں جب عوام کی حدیں چڑھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پتہ نہیں اس میں کیا کیا ایجادات کرتے ہیں، کیا کیا چیزوں کا اضافہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں بیت اللہ کا اور مسجد نبوی کا شبی بنایا جاتا ہے، بیت اللہ کے اس شبی کا لوگ طواف کرتے ہیں، اور پھر 1 ٹن کا کیک کاٹا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، چند سال پہلے تو ایک واقعہ ایسا رونما ہوا کہ مسلمان سنتے ہوئے اس کو شرم محسوس ہونے لگے کہ ایک لڑکی کو انہوں نے بطور حور پیسے دے کر اس محفل میں لا کے بٹھایا، کہ کتنی شرم کی بات ہے مسلمان کے لیے، جس پیغمبر نے جو کام کبھی کرنے کا کہا ہی نہیں تھا، اس کے امتیوں نے اس کے محبت کے نام پر اسلام میں کیا کیا چیز داخل کر دی۔ طرح طرح کی جلوس اور مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ اجتماع اور کتنی فضولیات، یہ ساری چیزیں وہ قوم کر رہی ہے جن کے ہاں غربت ہے، جن کے ہاں لوگ پریشان حال ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس نے قبر پر بتی جلائی، چراغ جلایا، اس پر لعنت ہے،
کیوں؟ اس عمل سے اس قبر کے اندر سونے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس مال اور متاع کے ضیاع کے۔ تو آپ مجھے بتائیں، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک قبر پر چراغ جلانے سے منع کیا تھا کہ یہ ضیاع ہے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، تو اتنی فضولیات، لیٹیں جلانا اور چراغاں کرنا، یہ دین اور شریعت اجازت دیتا ہے؟ یہ سب چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے دوری کی وجہ سے ہیں۔ آپ دیکھیں آج وہ کام ہو رہے ہیں جن حضرات نے اس بدعت کی سرپرستی کی ہے، وہ بھی ان سے بیزار ہو چکے ہیں کس طرح اس کو روکا جائے، لیکن اب وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا، وہ اور بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ جانے آگے اس میں کیا کیا اضافہ ہوں اور کیا کیا خرافات اس میں پیدا کی جائیں، وہ بھی عشق نبی کے نام پر۔ جو کام آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کر کے اس دور میں کیا جا رہا ہے، کیا یہ محبت صحابہ کرام میں نہیں تھی؟ خلفائے راشدین میں نہیں تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے ہیں، گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ایک نوجوان آتے ہیں اس کی عیادت کرنے کے لیے، جب اٹھ کے جانے لگتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صاحب شلوار کے جو پانچے ہیں اس کو اوپر کرو، کیونکہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے۔ وہ اس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفر حج میں جن جن مقامات پر اپنی سواری سے اترے تھے یا قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کی وجہ سے، اگرچہ اس تقاضا نہیں ہوتا تھا، وہاں جا کر بیٹھتے، پھر آ کے اپنی سواری پر سوار ہوتے۔ یہ اتباع رسول اور عشق رسول کا حقیقی تصور اور حقیقی طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے بھی ان عیسائیوں کی طرح جو ایک دن اپنے مذہب کے نام پر، اپنے مذہبی شخصیات کے نام پر مناتے ہیں، باقی دنوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی حقیقی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔